اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ میں آپ نے جمعے والے دن کے غسل کے فرض اور واجب ہونے کے دلائل سنے۔ اب اس کلپ میں ان اہل علم کے دلائل پیش کر رہا ہوں جو جمعے والے دن کے غسل کو مستحب سمجھتے ہیں، فرض اور واجب نہیں سمجھتے، اور ان کا مختصر تجزیہ بھی انشاءاللہ کروں گا تاکہ ناظرین وہ خود دیانتداری سے فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ پہلی حدیث جو اس موقف والے اہل علم کی سب سے قوی ترین دلیل سمجھی جاتی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 857 نمبر۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، پھر وہ جمعے کو آیا اور خاموشی سے اس نے جمعہ پڑھا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اس کے درمیان اور پچھلے جمعے کے درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے زائد گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو غسل کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کا ذکر کیا ہے کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر جمعے کو آ گیا۔ یہ استدلال اس لیے کمزور ہے کہ اس حدیث میں غسل کی نفی ہے ہی نہیں، کسی لفظ کا معنی اس حدیث میں نہیں ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہوتا نا کہ من توضأ فأحسن الوضوء ولم يغتسل، یا من توضأ فأحسن الوضوء بدون غسل، پھر دلیل بن سکتی تھی۔ تو جب ایسا کوئی لفظ ہی نہیں جس سے غسل کی نفی ہو، تو اس حدیث کو دلیل بنانا کہ غسل فرض نہیں ہے، یہ کیسے دلیل بن جائے گی؟ اس میں تو غسل کی فرضیت پر دلالت کرنے والا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ دوسری جو بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث ہیں جن کا مفہوم تقریباً یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ للجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے جمعے کے لیے وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ یہ سنن ابو داود میں 354 نمبر اور ترمذی میں 497 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی تمام اسانید پر کلام کیا ہے محدثین نے، کوئی بھی ایسی سند نہیں ہے جو کلام سے خالی ہو۔ تو مجموع طرق کی بنا پر بہت سے اہل علم نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیے ہے، اور ہم اس کو حسن درجے کی حدیث مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور حسن درجے کی حدیث قابل حجت ہوتی ہے۔ اس میں بھی جس طرح پہلی حدیث میں نے حدیث کے متعلق کہا، اس میں بھی کسی لفظ کا معنی نہیں ہے کہ غسل فرض نہیں ہے یا غسل کے فرض ہونے کی نفی کی گئی ہو۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی بندہ استحباب کی دلیل بنا سکتا ہے، تو استحباب بھی اگر چند منٹ کے لیے مان لیا جائے تو یہ پھر جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے یا جس میں اپنے واجب قرار دیا ہے، ان احادیث میں اور اس میں تعارض ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں غسل اور وضو کے درمیان مقابلہ ہے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے۔ تو یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غسل افضل ہے، وہ اس لیے افضل ہے کہ وہ واجب ہے، اور جو واجب چیز ہے وہ یقیناً افضل ہوتی ہے اس چیز سے جو مستحب ہو۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اور واجب کہنا یہ ایک زائد چیز ہے استحباب سے۔ اگر ہم کہنا کہ اس حدیث سے استحباب ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک زائد چیز ہے، اس میں استحباب ہے، اس میں زائد چیز ہے، دونوں میں تعارض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب تعارض ہی نہیں ہے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے زائد حکم یہ ماننا پڑے گا دوسری احادیث کی بنا پر، اور وہ زائد فرضیت اور وجوب ہے۔ اس سے اگر ہم یہ نکالنا شروع کر دینا کہ یہ مستحب ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کیا اس آیت کا یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب پر ایمان لانا فرض اور واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بہتر کہا ہے؟ جس طرح ادھر افضل سے استدلال کر لیا کہ فرض نہیں ہے، تو کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب پر ایمان فرض نہیں ہے؟
اگر کوئی یہ استدلال کرتا ہے تو کیا اس کے استدلال کو مانا جائے گا؟ یہ استدلال ہی غلط ہے۔ ایک جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جو اہل علم جمعے کے دن کے غسل کو فرض نہیں سمجھتے، مستحب سمجھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ جمعے کے لیے اپنے گھروں سے اور عوالی محلے سے آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ انہوں نے موٹی چادریں اون کی پہنی ہوئی ہوتی تھیں، اور رستے میں ان کو پسینہ آتا تھا، مٹی ان کے اوپر پڑتی تھی، تو ان کے جسموں سے سمیل آنی شروع ہو جاتی تھی۔ تو ان میں سے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کاش کہ تم اس دن کے لیے غسل کر لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 902 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم نہیں دیا، آپ نے ترغیب دی ہے غسل کرنے کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے، اور غسل کے حکم کی وجہ، سبب، علت وہ بدبو آنا تھا، سمیل آنا تھا ان کے جسموں سے پسینے کی۔ تو جب سمیل آنا ختم ہو گئی تو پھر یہ غسل کرنے کا بھی حکم ختم ہو گیا۔ یہ استدلال بھی نہایت ہی کمزور ہے۔ اس لیے کمزور ہے کہ کسی حکم کی علت کے زائل ہونے سے اس کا حکم بھی زائل ہو جاتا ہے، وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ حکم کی علت زائل ہو جائے تو وجوب ختم ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے، حکم ختم ہونے سے وجوب ختم ہو جاتا ہے، علت کے زائل ہونے سے وجوب ختم ہو جاتا ہے، فرضیت ختم ہو جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب غور کریں، بیت اللہ میں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کو مشروع کیا گیا تھا، اور یہ مشرکین مکہ کو غصہ دلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب تو علت ختم ہو چکی ہے، مشرکین مکہ وہاں پر ہے ہی نہیں، تو اب رمل ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جس علت کی بنا پر یہ مشروع ہوا تھا وہ علت تو زائل ہے، تو اب وجوب اور فرضیت بھی اس کا ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اہل علم سے۔ اسی طرح جو شیطان کو رمیہ جمرات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کنکریاں ماری تھیں کہ شیطان آ گیا تھا۔ اب تو شیطان آتا نہیں وہاں پر، نہ ہوتا ہے شیطان، تو اب کنکریاں، نہ کوئی بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوتا ہے اور نہ شیطان آ کر اس کو روکتا ہے، تو اب کنکریاں کس لیے؟ وہ علت کے زائل ہونے کے باوجود فرضیت اور وجوب کا حکم باقی ہے۔ اس لیے اس سے یہ استدلال کرنا علت ختم ہو گئی ہے تو اب یہ غسل کا حکم بھی ختم ہو گیا اور استحباب کے لیے تھا، یہ درست نہیں ہے۔ ویسے بھی حافظ بن حجر فسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث جن سے اہل علم استحباب کا استدلال کرتے ہیں علماء کرام، یہ واجب والے لفظ والی اور حکم کے الفاظ والی احادیث سے پہلے کی ہیں، اور جو حکم پہلے کا ہے بعد میں یہ اللہ کے نبی نے اس کو واجب کہہ دیا اور اس کا حکم دے دیا، تو وہ پہلے والا یہ بعد والا تو حکم جو ہے نا یہ ناسخ ہو جائے گا۔ جو بعد والی حکم ہے، عمل بعد والے حکم پر کیا جاتا ہے، تو یہ بعد والا حکم ہے، اور اس کے بعد والا ہونے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صراحت ایک حدیث میں وہ دلالت کرتی ہے۔ سنن ابو داود میں 553 نمبر حدیث ہے، اس میں اس کے آخر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ صراحت کر رہے ہیں، ثم جاء اللہ تعالی بالخیر واللبسوا غیر الصوف، پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے بلائی کو لے آیا اور انہوں نے اون کے علاوہ دوسرے کپڑے پہن لیے، اور وقف العمل، اور عمل کے لیے ان کو ملازم، نوکر، غلام مل گئے، وہ خود کام سے ان کی جان چھوٹ گئی اور ان کی مسجد بھی وسیع ہو گئی، اور وہ بعض وہ سمیل، بدبو جو لوگوں کو تکلیف دیتی تھی وہ ختم ہو گئی، پسینے سے کی وجہ سے جو بعض کو جو ہے نا وہ تکلیف کا باعث بنتے تھے بعض کے لیے، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ ترغیب والی غسل کی، اور یہ فرض، واجب، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ بعد والی ہیں، تو بعد والی احادیث پر عمل ہوتا ہے، پہلے والی ان احادیث سے منسوخ سمجھی جائیں گی۔ ویسے بھی حافظ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں
ایک اصول ذکر کیا ہے، یہ بہت زبردست اصول ہے اور سمجھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کل ما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم انہ واجب علی کل مسلم وحق اللہ تعالی علی کل محتلم۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو کہ وہ واجب ہے مسلمان پر اور اللہ کا حق ہے ہر بالغ شخص پر، فلا یحل ترکہ، اس کو چھوڑنا حلال نہیں ہوتا، ولا القول بانہ منسوخ، اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہوتا کہ یہ منسوخ ہے، او انہ ندب، اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہوتا کہ یہ ندب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا اللہ کل مسلمن، اور یہ کہہ دیا حق اللہ تعالیٰ علی کل مسلمن۔ تو ایسے الفاظ والی احادیث کو نہ ندب پر معمول کیا جا سکتا ہے، نہ منسوخ قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کو چھوڑنا حلال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔